نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے زیر اہتمام آج 19 جولائی بعد از نماز جمعہ دفتر ختم نبوت لکڑ منڈی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مجلس عاملہ، مجلس شورا و ذمہ داران و کارکنان و تاجران نے شرکت کی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یوم تأسیس سے لے کر آج تک الحمدللہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ اور فتنہ قادیانیت کا تعاقب پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہی ہے. اسی طرح سرگودا شہر کے اندر، سرگودا ضلع کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنا کردار رکھتی ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے سرگودا جس طرح ماضی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے چند پروگرامات طے کیے ہیں، جن کے اعلانات ابھی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب فرمائیں گے. آپ حضرات توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کا یہ نمائندہ اجلاس آج آپ کے سامنے یہاں دفتر ختم نبوت لکڑ منڈی سرگودا میں موجود ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے امت نے ہمیشہ بہترین کردار ادا کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-11 سال پہلے رائے بند اجتماع کے موقع پر انڈیا سے ہمارے بزرگ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب انہوں نے علماء کو بیان کیا، حضرت نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کا امت پر اتنا حق ہے کہ ساری امت کو اگر کیا ذبح کر دیا جائے اور ہماری چمڑیاں ادھیڑ کے تہ بتہ ایک جوتا بنا دیا جائے اور وہ جوتا آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں پہنا دیا جائے، ہماری یہ چمڑیاں آقا علیہ السلام کے تلوے مبارک سے لگ جائیں، تب بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کا ختم نبوت کا حق ادا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہم آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جنت کے حقدار ہیں، جہنم سے بچے ہوئے ہیں، یہ سب حضور علیہ السلام کی محنت کا صدقہ ہے. اگر ہم آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے اور ہم کلمہ نہ پڑھتے تو ہماری یہ چمڑیاں ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوتی. اس حوالہ سے پوری امت مسلمہ کا پر یہ حضور آقا علیہ السلام کی ذات کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے سرگودا جماعت کے مبلغ نے اعلان فرمایا ہے، اس حوالہ سے اب جتنے بھی آگے پروگرام ہوں گے میں توقع رکھوں گا کہ اس کے لیے سارے اسلامیان سرگودا اور سارے مسلمان اور پوری امت کے تمام چیدہ افراد ہر شعبے والے اس سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس حوالہ سے جماعت کا پہلا پروگرام جو ہے، ان پروگراموں کی تیاری کے لیے 1 اگست کو انشاءاللہ یہی لکڑ منڈی دفتر میں لاہور سے ہمارے مہمان حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب اور ان کے ساتھ پورا وفد جو ہے وہ تشریف لائے گا. ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک یہاں جو ہے نا علماء کنونشن ہوگا سرگودا سٹی کا. اس میں تمام حضرات علماء کرام اور اسی طرح ہمارے کارکنان وہ بھرپور اس میں شرکت فرمائیں. نمبر 2، 14 اگست کو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد یہی ختم نبوت کے اس مرکز اور دفتر سے اس حکام پاکستان اگست کے حوالہ سے ریلی نکالی جائے گی اور وہ 12 بلاک چوک تک جائے گی. وہاں جا کر اس ریلی کا اختتام ہوگا. مغرب کے قریب وہاں پر پھر اختتام ہوگا. دوسرا پروگرام یہ ہے جو ان پروگراموں کی ہمارے تیاری کے سلسلے میں. تیسرا پروگرام پھر ہمارا 7 ستمبر کو یہاں روڈ کارواں ہوگا. ہر سال کی طرح سے 8 ساڑھے 8 بجے یہاں ختم نبوت دفتر سے ہمارا روڈ کارواں ہوگا اور وہ اپنی روٹین پر جو ہے کیا ہے یہاں سے فاطمہ جناح روڈ، کینچی روڈ، یونیورسٹی روڈ اور پھر اسی طرح سے خیام چوک سے ہوتا ہوا کمپنی باغ وہاں جا کر اس روڈ کارواں کا اختتام ہوگا. احباب اس کے لیے بھی بھرپور تیاری فرمائیں. اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ 50 سال جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے پر
کہ 74 کے اندر قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا تھا، 26 سال وہ ہو گئے، اور 24 سال یہ ہو گئے، 26 اور 24 ہو گئے 50 سال. تو 50 سال پر باقاعدہ جماعت نے جو ہے نا فتح مبین اور گولڈن جوبلی کا اعلان کیا ہے. یہاں سے انشاءاللہ سرگودا سے ایک بھرپور نمائندہ قافلہ جو ہے نا وہ لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پہنچے گا انشاءاللہ. اور 50 سال کی فتح مبین اور 50 سال کی اس جو ہے نا گولڈن جوبلی کا بھرپور جو ہے نا وہاں پر ایک قوت اور طاقت اور پاور شو کی جائے گی، تاکہ اب جو قادیانی کو ایک تکلیف ہو رہی ہے 50 سال مکمل ہونے پر کہ جناب والا ہمارے پاس اینکر اور اینکر نہیں ہے، اور بعض جناب والا کیا ہمارے جو ہے نا کیا ہے سیاسی لیڈر اور دوسرے جو ہے نا کیا زعماء، ان کو یہ تھوڑی جو ہے نا کیا ہے کوئی کہیں سے تھوڑی جو ہے نا کیا ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ قادیانی کو کیسے ریلیف دیا جائے. اس حوالہ سے قادیانی کوشش میں ہیں، وہ مال بھی لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان کا توڑ کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کو 4 بجے لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پہنچ کے گراؤنڈ کو بھرنا ہے. گراؤنڈ تنگ پڑ جائے، شمع رسالت کے پروانے کم نہ پڑے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور پھر اس کے بعد 15 ستمبر کو انشاءاللہ صبح 9 بجے یہاں علماء کنونشن ہوگا، ضلع بھر کا سرگودا ضلع بھر کا کنونشن ہوگا. صبح 9 بجے سے یہ شروع ہوگا انشاءاللہ اور ظہر کی نماز تک جاری رہے گا. اور پھر آخری پروگرام جو ہے وہ 3 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب مرکزی عیدگاہ سرگودا میں انشاءاللہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوگی. یہ جو مختلف پروگرام ہیں سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ تمام ہمارے خانقاہوں کے مشائخ اور اسی طرح سے ان کے مریدین، ہمارے علماء اور مدارس کے طلباء، ہمارے پروفیسر، لیکچرار اور ہمارے اسٹوڈنٹ، اور اسی طرح ہمارے وکلاء، صحافی، تاجر اور مختلف شعبہ زندگی، ایک مزدور سے لے کر ہماری خانقاہوں کے مشائخ تک، یہ سارے حضرات انشاءاللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میدان میں رہیں گے. یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ پروگرام اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، اور یتیم مکہ کے آبرو خدا است. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت